مصیبت پر صبر کرنے کی پہلی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگیاں پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں اور مشکلات میں گزاری اور پھر ان پہ صبر بھی کیا، تو قیامت کے دن جب وہ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ پاک ان کو مصیبتوں پر صبر کرنے کا جب اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ان کو انعام عطا فرمائے گا، تو لوگ دیکھیں گے کہ مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگیاں عیش و عشرت کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ گزاری ہوں گی، جب وہ مصیبت زدہ لوگوں کو بے حساب اجر و ثواب ملتا ہوا دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے اپنی زندگی مصیبت میں گزاری ہوتی، کاش ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ دنیا میں کاٹ دیا گیا ہوتا، پھر ہم اس مصیبت پہ صبر کرتے تو آج ہمیں بھی اللہ پاک بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اور مصیبت پر صبر کرنے کی دوسری فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے کی بخشش فرمانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور مصیبت پر صبر کرنے کی تیسری فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت پہنچے اور وہ مسلمان اس تکلیف کے پہنچنے پر صبر کرے، یا کوئی مسلمان کسی راستے پہ چلے اور راستے پر چلتے ہوئے اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، اس کو تکلیف ہو اور اس تکلیف کے ملنے پہ مومن صبر کرے، تو اللہ پاک اس صبر کے بدلے اس مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور مصیبت پر صبر کرنے کی چوتھی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزرے، زندگی میں اس کو کوئی سکھ نہ ملے، لیکن پھر بھی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اسی حالت میں دکھوں اور تکلیفوں میں وہ مر جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مرنے کے بعد دکھوں اور تکلیفوں میں زندگی گزارنے اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مصیبت پر صبر کرنے کی پانچویں فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے عذاب سے بچ جائے اور وہ ثواب اور رحمت کا مستحق ہو، تو وہ دنیاوی خواہشات سے پرہیز کرے اور مصیبت کے آنے پر صبر کرے۔ اور مصیبت کے آنے پر صبر کرنے کی چھٹی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کچھ لوگوں کو حکم فرمائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو بے حساب جنت میں جانے کا حکم مل گیا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے آنے پر میری رضا کے لیے صبر کیا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کون لوگ ہو، کس وجہ سے جنت میں آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تو ہم پھر بھی کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم مصیبت اور دکھوں کے آنے پہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا کرتے تھے، تو آج یہ ہمارا بدلہ ہے کہ ہم بے حساب جنت میں جا رہے ہیں۔ تو جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے،
تو اس تکلیف پہ، پریشانی پہ صبر کرنا چاہیے۔ آپ کسی کے سامنے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، تو شکوہ کرنے سے، شکایت کرنے سے آپ کی وہ مصیبت ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کے صبر کرنے پہ جو آپ کو اللہ پاک نے اجر و ثواب عطا فرمانا تھا، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔